Hello everyone, this is Saad Shoaib again from Boxspin. As I told you guys کہ آج ہمارے ساتھ ایک اور سیشن ہونے والا ہے اور ہم جو ہے وہ NLP کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. تو کافی لوگ ہمارے گیسٹ اسپیکر کو جانتے ہیں. تو ٹوڈے وی ہیو لائیو کنورزیشن ود عبید بالگرامی صاحب. تو ہم بیفور اینی فردر ڈسکشن ہم پھر آج جو ہے NLP کے حوالے سے عبید صاحب سے سنتے ہیں. یس اوور ٹو یو سر. السلام علیکم سعد, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دس پوڈ کاسٹ سیریز. اور اس میں جو آپ نے آج کا ٹاپک چوز کیا کہ NLP پہ بات کی جائے, تو دس از دا رائٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ٹچ اپان, بیکاز اس وقت معاشرے میں جو کیوس پھیلا ہوا ہے, ایک انارکی کی سچویشن ہے. آئی تھنک ایوری بڈی نیڈس ٹو لرن ہاؤ ٹو کنٹرول ہز اور ہر مائنڈ, اور ون آف دی موسٹ effective and proven methodology to learn how to control your mind is NLP. NLP is neuro linguistic programming. اس کا تھوڑا آئیڈیا ہے آپ کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کیا ہوتی ہے؟ سر تھوڑا بہت ڈسکشن کیا ہے کہ کس طریقے سے مائنڈ میپنگ ہوتی ہے, لیکن آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہ کیا یہی چیز ہے مائنڈ میپنگ ہے یا کس طریقے سے. بٹ آج بالکل کنفیوژن تھی اور کافی لوگ بھی کیوریوس تھے کہ یار واٹ از NLP, اور اسی وجہ سے انوائٹ کیا کہ NLP کے حوالے سے آپ سے سنتے ہیں کہ واٹ از NLP, اور ڈیٹیل ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں کہ واٹ از ایکچولی از. یس سر. اوکے, NLP ایز یو سیڈ, لائک لوگوں کو تھوڑا سا لل آئیڈیا تو ہے, دے ہیو اے لل نو ہاؤ کہ یہ مائنڈ سائنس سے ریلیٹ کرتا ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ بیسکلی 3 ڈفرنٹ ورڈس ہیں آپ کے سامنے. نیورو دیٹ ریلیٹس ٹو یور مائنڈ, یور نروس سسٹم, آپ کا مائنڈ ہے نیورو سے. لنگوسٹک از یور لینگویج, the way you talk to your mind and the way your mind talks to you. And third is programming. Programming is ability to talk to your mind and ability to understand what your mind speaks to you. یعنی کہ 3 چیزیں ہو گئی, ایک مائنڈ ہو گیا, ایک اس کا لینگویج پیٹرن ہو گیا کہ مائنڈ آپ سے کیسے بات کرتا ہے اور آپ مائنڈ سے کیسے بات کرتے ہیں, and third thing is that کہ آپ اس کو پروگرام کیسے کر سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی کے حساب سے مائنڈ کو کیسے چلا سکتے ہیں. تو یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی سائنس کہلاتی ہے. اچھا, مائنڈ کیوں؟ اگر میں کسی جنرلی کوشچن کے اوپر جاؤں کہ واٹ از دی موسٹ پاورفل آرگن دیٹ یو ہیو ان یور باڈی, تو میرا خیال ہے آپ کا جواب ایبسولوٹلی یہی ہوگا کہ یور مائنڈ. یور مائنڈ از دا موسٹ پاورفل تھنگ. آپ کے تمام باڈی کے جو اعضاء ہیں اس میں سب سے پاورفل آپ کا دماغ ہوتا ہے. آپ نے اس کے اوپر, ہاں ایگزیکٹلی, آپ نے پڑھا ہوگا کہ یور مائنڈ از بیسکلی دا نروس سسٹم. آپ کے جتنے فیلنگس ہیں گی, آپ کے جتنے تھاٹ پیٹرنس ہیں گے, آپ کی جتنی ایون باڈی کی موومنٹ جو ہے, وہ سب سینٹرلائز جو کمانڈ چلتی ہے وہ مائنڈ سے چلتی ہے. تو مائنڈ اتنا پاورفل ہے کہ پوری باڈی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اگر اس مائنڈ کی سائنس کو تھوڑا سمجھ لیں, تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ اس مائنڈ کو کیسے پاورفل بنایا جا سکتا ہے, اور اس مائنڈ کی پاور سے آپ اپنی شخصیت میں اور اپنی زندگی میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں, یہ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان NLP. تو اگر ہم اس کو فردر الیبوریٹ کریں یا ایکسپلور کریں, تو ہم NLP میں سمجھتے ہیں کہ NLP میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی پاورفل چیز ہے کہ اگر وہ اپ ہے, اگر وہ پیپڈ ہے, اگر وہ موٹیویٹڈ ہے, تو آپ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو ایک عام زندگی میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کی مینٹل اسٹیٹ ڈاؤن ہے, تو وہ کام جو آپ بہت اچھا کرتے ہیں, اگر وہ بھی کر رہے ہیں, اگر آپ کی ود اے لو ڈاؤن, ود ڈاؤنورڈ مینٹل اسٹیٹ, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کام جو آپ اچھا کرتے ہیں وہ کام بھی اچھا نہیں کر سکیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ مینٹل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, یہ کیسے فارم ہوتی ہے, اس کو کیسے ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈیولپ کر سکتے ہیں, یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے بٹس اینڈ پیسز ہیں. یس سر. اچھا, تو اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ آپ کی شخصیت میں ایک ڈفرینس پیدا کرتا ہے. آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے, یہ آپ کی کمیونیکیشن کی افیکٹونیس کو لاتا ہے, یہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے کتنا افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیسے پرفارم کرنا ہے, اپنی پرفارمنس کو اگر آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ سب NLP کے اندر کور آتا ہے.
اٹس آل مائنڈ گیم. یہ سارا گیم ہے جو ہم اپنے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے. صحیح ہے. رائٹ. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ این ایل پی کا کمیونیکیشن ماڈل ہے. اگر آپ نیٹ پہ لکھیں گے گوگل پہ لکھیں گے این ایل پی کمیونیکیشن ماڈل تو آپ اس میں ایک امیج دیکھیں گے. وہ امیج کیا ہوگی؟ وہ ایک امیج انسانی ایک شکل ہوگی, ایک چاکڈ آؤٹ فیس ہوگا. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ ایوری سیکنڈ 1000 بٹس آف انفارمیشن آپ انٹیک کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ آپ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں انفارمیشن کو انٹیک کر رہے ہیں. یہ جو انفارمیشن انٹیک کرتے ہیں یہ بیسکلی آپ اپنے 5 سینسز سے انٹیک کرتے ہیں. اب وہ 5 سینسز کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ انٹیک کرتے ہیں, رائٹ. نمبر 2 آپ ہیئر یعنی آئیز سے دیکھتے ہیں, اس کو ویژول کہتے ہیں. اس کے بعد آپ ہیئرنگ کے ذریعے انفارمیشن انٹیک کرتے ہیں, جیسے آڈیو کہتے ہیں. دین آپ فیل کر کے انفارمیشن انٹیک کرتے ہیں, اس کو کینیسٹیٹک کہتے ہیں, کینیسٹیٹک. اور چوتھا طریقہ ہے آپ olfactory یعنی کہ آپ سونگھ کے انفارمیشن لیتے ہیں. اینڈ پانچواں طریقہ جو کہلاتا ہے وہ گسٹیٹری یعنی کہ آپ چکھ کے انفارمیشن کو لیتے ہیں. اس میں جو پہلے 3 ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اپنی زندگی میں. ہم ویژول انفارمیشن بہت لیتے ہیں, ہم آڈیٹری انفارمیشن بہت لیتے ہیں, اینڈ دین ہم کینیسٹیٹک میں فیلنگ کے ذریعے انفارمیشن بہت سارے لے لیتے ہیں. اب یہ ساری انفارمیشن جب دماغ میں جاتی ہے تو دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے. اور پروسیس کرتا ہے کس طرح پروسیس کرتا ہے؟ وہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینسز کو دیکھ کے, پاسٹ کے بلیفس کو, ویلیوز کو, جو اس کو ٹیچنگز ملی ہے بچپن میں, اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتا ہے اس انفارمیشن کو. فار ایگزامپل میں اس کی مثال اس طرح دیکھتے ہیں, ایک شخص کو ہم ٹوپی لگائے دیکھتے ہیں اور اس کی لمبی داڑھی دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک انفارمیشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ شخص بہت اچھا انسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز, پاسٹ ٹیچنگ, پاسٹ ویلیوز, پاسٹ بلیف سسٹم ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹوپی لگایا ہوا ہے اور اس کی لمبی داڑھی ہے تو فرسٹ پرسپشن ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہی از اے ڈیوٹ پرسن, ہی از اے گڈ مین, یہ ایک اچھا آدمی ہے. اور وہ حقیقت میں اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی بہت بڑا کون آرٹسٹ, گنہگار بھی ہو سکتا ہے. بٹ ہماری مائنڈ انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتے ہیں؟ جن بلیفس کو ہمیں سکھایا گیا ہے, جن ویلیوز کو ہمیں سکھایا گیا, جو ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں اس کو دیکھ کے ہم یہ سیکھتے ہیں. اچھا یہ پاسٹ ایکسپیرینسز, یہ بلیف, یہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو بناتے ہیں. یعنی کہ ہم کسی اپنے دوست کو دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ آتی ہے, ہمیں اچھا خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ذہن اس کو پروسیس اس انداز میں کر رہا ہے. اب ہم یہاں NLP میں دیکھیں ہمارا ذہن مختلف انفارمیشن کو مختلف ذریعے سے پروسیس کرتا ہے. ایک ایسا شخص جو جی جی میں آپ کے ساتھ جب بھی آتا ہوں, جب آپ کے پاس آتا ہوں اور ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں تو مجھے آئی فیل دیٹ کہ میں اچھی جگہ میں, بڑا مزہ آ رہا ہے اس طریقے سے. ایگزیکٹلی جب آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ پہلے ہی ایک مینٹل امیج آپ کے ذہن میں کریٹ ہوتی ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لرن سم تھنگ, میں آج کچھ سیکھوں گا, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر, میں کچھ چیز بہتر کروں گا. تو یہ مینٹل اسٹیٹ جو ہے یہ بیسکلی پہلے ہی آپ کا مائنڈ کام کر رہا ہے. NLP میں کیا ہوتا ہے, ہم اس چیز کو سمجھنے لگتے ہیں, ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ اب ہمارا مائنڈ اس طرح پروسیس کرے گا. مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کو پسند نہیں ہے, وہ شخص آپ کے سامنے آئے تو آپ کے پرسیپشنز, آپ کے ریفلیکسز بڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, دن خراب ہو جاتا ہے. ایک طرح سے موڈ خراب ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات تو پورا دن خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے ذہن نے پروسیس کرنا شروع کر دیا اس کو انفارمیشن کو. اب یہی چیز آپ نے قابو پانی ہے کہ آپ اتنے کنٹرول پیدا کر لیں کہ آپ کی کوئی ناپسندیدہ چیز آئے تو وہ آپ کا موڈ اور آپ کا دن خراب نہ کرے, اور آپ کی کوئی پسندیدہ چیز آئے تو اس میں آپ ایموشنلی کیریڈ اوے نہ ہو جائیں. کہ آپ کو کوئی گیم پسند ہے, اب آپ نے یو ہیو پٹ سم اسائنمنٹس ٹو ڈو, اور آپ نے ایک دم کرکٹ کا میچ دیکھا اور آپ دیکھتے سب کچھ بھول کے کرکٹ کے میچ میں ایموشنلی اٹیچڈ ہو گئے, اب اپنا کام بھول گئے, تو دماغ نے آپ کو ڈاج کیا. تو یہاں یہی سائنس ہمیں NLP میں سیکھنے ملتی ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ, اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو سمجھیں. اچھا اسی طرح ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی مشکل کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک نروس فیلنگس رکھتے ہیں, ایک اینزائٹی ہمارے اندر آتی ہے کہ ہم کوئی مشکل کام کرنے جا رہے ہیں. اب چاہتے ہیں کوئی کسی سے پوچھیں آپ کہ بھائی آپ کو یہ نروسنس فیل ہوتی ہے, آپ کو اینزائٹی فیل ہوتی ہے, وہ کہے گا جی. اور ہم کسی سے پوچھیں آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو 100% وہ کہے گا بالکل میں چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس اینزائٹی, آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس نروس فیلنگس. تو اس کو ریموو کرنے کے لیے NLP آپ کی ہیلپ کرتی ہے. NLP آپ کو ٹول سکھاتی ہے. فار ایگزامپل NLP یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مشکل کام کو یا ڈیفیکلٹ جاب کو کرنے سے پہلے
सिट बैक, थोड़ा पीछे बैठे और अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करें, अपनी मेंटल स्टेट को प्रिपेयर करें. अब उसके लिए मल्टीपल वेज हैं. वन ऑफ द वेज इज आप मल्टीपल स्टेट में से सबसे पहला एक तरीकेकार ये है कि आप अपने माजी के थोड़ा सा सिट बैक करें सुकून से, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करें. डीप ब्रीथिंग करने के बाद अपने जहन में पॉजिटिव ख्यालात लाएं. अपने बचपन से लेकर अब तक की कारनामों को सोचें. आप सोचें आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की. जब आप इन चीजों को सोचते हैं तो आप बड़ी पॉजिटिव फीलिंग करने लगते हैं. जब पॉजिटिव फीलिंग करने लगते हैं और उसके बाद उस काम को शुरू करते हैं तो वो काम उम्मना बहुत अच्छा कर लेते हैं. और इसी के बरक्स, इनवर्स टू दिस, अगर आप किसी मुश्किल काम को या डिफिकल्ट काम को करने से पहले नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, अपने फेलियर्स को देखना शुरू कर दें, अपनी घबराहट को तवज्जो देना शुरू कर दें, ये सोचना शुरू कर दें कि मैं मेरे मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो आप उस काम को अगरचे अच्छा कर सकते थे मगर आप उसे बिल्कुल डेवस्टेट कर देंगे अपनी परफॉर्मेंस में. तो दिस इज एनएलपी कि आपने ये देखना होता है कि आपने अपने माइंड से कैसे कम्युनिकेट करना है और आपका माइंड आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा है आपको उसको समझना है. अभी मेरा माइंड मुझे सिग्नल दे रहा है घबराहट में, तो मुझे अपने माइंड को, अभी मेरा माइंड जो है वो स्कैटर्ड स्टेट में, तो पहले मुझे काम शुरू नहीं करना, पहले मुझे अपनी मेंटल स्टेट डेवलप करनी है. अगर स्टेट डेवलप हो गई तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं. अच्छा, स्टेट डेवलप करने का एक बड़ा पॉपुलर तरीका मैं आपको बताऊं, आपको भी इसमें बहुत हेल्प मिलेगी. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप कभी किसी ऐसी पोजीशन पे आए, कॉम्प्लेक्स पोजीशन पे आए, तो अपने माइंड को स्कैटर होने से पहले पीसफुल स्टेट में लाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, इसे कहते हैं कॉन्शियस ब्रीथिंग एक्सरसाइज. ये बड़ी पॉपुलर एक्सरसाइज है. अगर आप माइंडफुलनेस पढ़ें, एनएलपी पढ़ें, हिप्नोसिस पढ़ें, आपकी वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू ब्रिंग पीस टू योर माइंड इज कॉन्शियस ब्रीथिंग. कॉन्शियस ब्रीथिंग पैटर्न क्या कहलाता है? आप अनकॉन्शियसली जो सांस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं तो मैं सांस ले रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सांस ले रहे हैं, मगर एक जब आप कॉन्शियस ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके दिमाग के तमाम इंटरप्शंस को, जो स्कैटर ब्रेन आप बोले तो उस स्टेट को बिल्कुल पीस में ले आता है. अच्छा, इसमें कॉन्शियस ब्रीथिंग पैटर्न कैसे होता है? इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सुकून से बैठना है और उसके बाद आपने नाक के जरिए सांस को अंदर लेना है. जब नाक के जरिए सांस को अंदर ले तो सीने को इन्फ्लेट, फुलाएं, और जब सांस अंदर ले ले थोड़ी देर रोके और उसके बाद जब सांस को निकाले तो पेट के जरिए सांस को निकालें. यानी कि सांस लेते वक्त सीना फूलेगा और सांस निकालते वक्त पेट फूलेगा. ये कॉन्शियस ब्रीथिंग प्रैक्टिस कहलाती है. बहुत आपको वीडियोस उसके पर मिल जाएंगी. ये आप 2 से 4 मिनट भी करेंगे इनिशियली, और आप अगर कोई काम डिफिकल्ट नहीं भी कर रहे हैं, आम जिंदगी में भी अगर आप किसी परेशानी में है, कोई चीज आपको, समथिंग इज बॉदरिंग यू और आप चाहते हैं इस स्टेट से बाहर निकलना, तो अकेले बैठे और कॉन्शियस ब्रीथिंग करें. टेक योर ब्रीथ इन थ्रू योर चेस्ट, होल्ड इट एंड देन रिलीज इट. परफेक्ट है. अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इस सांस को अंदर ले, रोके एंड देन रिलीज इट, यस सर. आप सेकंड्स में साथ अभी राइट नाउ अगर आप इसको एक्सरसाइज करेंगे, आप सेकंड्स में इसके ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखेंगे. ड्रामेटिक रिजल्ट्स. अभी आप इसको फॉलो करेंगे, आपको ऐसा लगेगा दिमाग आपका एकदम स्टैटिक हो गया है, रुक गया है. अभी इससे पहले जो वाइब्रेंट कंडीशन में था, वाइब्रेशन के मोड में था, अब वो एकदम रुक गया. जब आप 2 से 4 दफा 5 दफा लेंगे, आप उसका सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कॉन्शियस ब्रीथिंग का, कि ये करते ही आपको एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड आ जाएगा. मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद मजा नहीं आएगा. आप जैसे ही शुरू करेंगे आपको मजा आने लग जाएगा. जैसे ही आप सांस को अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज, you'll feel better, you'll feel relaxed, yes sir, you'll feel peace of mind. तो ये एक एनएलपी की एक टेक्निक है, बड़ी बहुत कॉमन एंड बहुत पॉपुलर टेक्निक है, कि किसी भी वक्त जब आपको लगे कि आपका स्टेट ऑफ माइंड आपके काम में आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लें और ये कॉन्शियस ब्रीथिंग करें. तो ये वन ऑफ द टूल मैंने आपको बताया, बड़ा सक्सेसफुल टूल है. बिल्कुल सर. इसमें ये भी कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि बंदा कभी कभार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, जनरल प्रैक्टिस है वैसे तो, ये तो आपने हमें बताया एनएलपी के अंदर भी ये एक एक्सरसाइज है, लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क है
یا کوئی ایسے آپ نے کوئی مصیبت ٹل گئی ہے, کچھ ایسا ہوا تو بندہ ایک دم سے گاڑی سے نکلے, لمبی بریتھ لے کے ایک دم سے ریلیز کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے یار شکر ہے, کچھ مطلب ایک ریلیکس فیل کرتا ہے کہ یار ایک ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا, اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گیا, کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے, کوئی بچ گیا, یا اس طریقے کی چیز. تو یہ بھی ایک اچھا ہوتا ہے, ایک دم سے بندہ جو ہے نا ریلیکس ہو اصل جاتا ہے. یہ کہ آپ ایگزیکٹلی دیکھیے میں نے آپ کو بتایا مائنڈ فلنس کی پریکٹس میں جائیں گے, اسٹریس مینجمنٹ کی پریکٹس میں جائیں گے, ہپنوسس میں جائیں گے, NLP میں جائیں گے, یہ ایکسرسائز آپ کو سب جگہ کامن ملے گی. یہ ایکسرسائز آپ کو بہت موسٹ افیکٹو ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار یہ کہیں. اسی طرح سیکنڈ تھنگ وی موو آن ٹو از میڈیٹیشن. ہپنوسس میں بھی, NLP میں بھی, مائنڈ فلنس میں بھی کہا جاتا ہے کہ میڈیٹیشن کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں آئے. جب آپ ذہن کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر کہیں کسی سمت میں جانے لگتا ہے, پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا. آپ چاہتے ہیں پڑھنا مگر آپ کا ذہن گیا ہوا ہے گیمز کی طرف, آپ چاہتے ہیں کچھ اسائنمنٹ کرنا مگر آپ کا ذہن کہہ رہا ہے سو جاؤ. تو پہلے اس بے لگام گھوڑے کو لگام دیں, رائٹ. سب سے پہلے what you have to do is to leash your unbridled mind. ہم اس کو کہتے ہیں کہ بے لگام گھوڑے کو پہلے لگام دیں. کام کرنے سے پہلے, جیسے نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ وضو میں بیسکلی نماز پڑھنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر رہے ہیں. آپ کلی کرتے ہیں, آپ اپنا منہ واش کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں, پاؤں کو دھوتے ہیں. یہ سب کیا ہے, یہ سب آپ کی مینٹل پریپریشن ہے what you're going to do afterwards, کہ آپ اس کے بعد کیا کرنے والے, نماز پڑھنے والے. تو وضو کیا تھا, نماز پڑھنے کی تیاری ہے. اسی طرح کسی بھی وضو کرتے ہوئے آپ اپنا ذہن سیٹ کر لیتے ہیں کہ اب میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں, پھر آپ نیت بھی کرتے ہیں, دہراتے بھی ہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. NLP بھی ہمیں بالکل یہی چیزیں سکھاتی ہے. ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اس کام کو کرنے میں اگر ہمارا دل نہیں لگ رہا, ہمارا ذہن ساتھ نہیں دے رہا, ہمارا ذہن پریشان ہے, تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو سکون کی اسٹیٹ میں لائیں, رائٹ. آپ اچانک سے کوئی کام شروع کریں گے, آپ نہیں کر پائیں گے. جب آپ اپنے ذہن کو قابو کریں گے, پھر آپ کریں گے, تو آپ کو بڑے ڈرامیٹک, بڑے پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے. ایسے ہی ہے. تو اس میں یہ بھی ایک پازیٹیوٹی ہے نا, کہ پازیٹیوٹی بھی وے فارورڈ آپ کو لے کے جاتا ہے ایکچولی. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک جگہ موٹیویشنل ایک وہ گزر رہا تھا ویڈیو میں نے دیکھی, تو اس میں یہ بولا کہ یار آپ نے یہ نہیں ہوتا کہ دن خراب ہے, ٹھیک ہے, دن تو صحیح چل رہا ہوتا ہے, آپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں یار آج یہ ہوگا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, اب یہ میرے ساتھ مصیبت ہوئی ہے, اب تو یہ مصیبت آ جائے گی. تو آپ کا دن جو ہے نا, دن تو صحیح چل رہا ہوتا ہے, دن تو جیسے نارمل ڈے ہے, بٹ دا تھنگ از کہ ایک آپ کا مائنڈ آپ کا نیگیٹو ہوا ہوتا ہے, نہیں یار اب تو غلط ہوگا, تو اس سے چیزیں بھی غلط ہو جاتی ہیں. میں ساتھ آپ کی اس بات کو مزید ایکسپینڈ کروں, اسٹیفن آر کوی اپنی بک 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو میں اس پرٹیکولر اسٹیٹ کو ریفر کرتا ہے جو بھی آپ نے کہی کہ دن خراب چل رہا ہے. دن خراب نہیں ہوتا, آپ کی سوچ اس وقت ڈسٹربڈ ہے. اس کو بہت اچھا ریفر کرتا ہے وہ, ایک آپ کو اسٹیفن آر کوی ایک ایکویشن دیتا ہے جو ہم نے NLP میں بھی پڑھی, کاز اینڈ ایفیکٹ کانسیپٹ کے اندر. وہ ایکویشن یہ ہے, بڑی پاورفل ایکویشن ہے, بڑی پاورفل ایکویشن. یہ ایکویشن ہے ایونٹ یعنی کہ E پلس آر پلس او, E پلس آر پلس او, E فار ایونٹ, R فار ریسپانس اینڈ O فار آؤٹ کم. یعنی کہ آپ کے جو آؤٹ کم پہ پہلے فوکس کرتے ہیں. آؤٹ کم یعنی ریزلٹ. آپ زندگی میں جو ریزلٹ چاہتے ہیں, جو آؤٹ کم چاہتے ہیں, that is entirely dependent upon the response you give to the situation. ایونٹ سب کی زندگی میں آتے ہیں, کرائسس سب کی زندگی میں آتے ہیں, سچویشن پرابلم سب کی زندگی میں آتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ سب کی زندگی میں پرابلمس ہیں, سب کی زندگی میں کرائسس ہے, سب کی زندگی میں ڈیفیکلٹیز ہیں. اس ایونٹ کو رسپونڈ کرنے کا طریقہ سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسٹیفن آر کوی اسی بات کو مزید ایکسپینڈ کرتا ہے ایک صحافی سے, کہ صحافی ایک بڑے مشہور وکیل کا انٹرویو کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے آپ اتنے سکسیسفل وکیل ہیں, اس کی کیا راز ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا راز میرا باپ. وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے میرا باپ ایک ڈرنکرڈ تھا, نشئی تھا, شراب میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی. میں نے اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا میں اپنی زندگی ایسے نہیں گزاروں گا, میں اپنی زندگی مختلف گزاروں گا. اور اس نے اپنی زندگی انٹائرلی ڈفرینٹ اس حساب سے نہیں کی. پانی نہیں لگا, اس نے پھر اپنی زندگی ڈفرینٹ کر دی اور وہ ایک کامیاب سکسیسفل لائر بن گیا. کچھ عرصے بعد اس صحافی کو پتا چلا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے. جب اس نے اس بھائی کو ڈھونڈا تو پتا چلا اس کا بھائی ایک سڑک پہ ایک بیگر کی کنڈیشن میں اسے ملا.
تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم اس بیگر کی کنڈیشن میں کیوں ہو؟ اس نے کہا اس کی وجہ میرا باپ تھا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میرا باپ ایک ڈرنکر تھا, نشئی تھا, شرابی تھا, اس نے مجھے کوئی اچھی تعلیم نہیں دی, اس نے مجھے کوئی اچھا فیوچر نہیں دیا, اینڈ رزلٹ کیا ہے, میں بھی اس کے جیسا بن گیا. اب یہ دیکھیں دونوں بھائیوں کو سچویشن سیم ملی, ایونٹ سیم ملا, دونوں کے رسپانس نے نتائج کو, آؤٹ کمز کو چینج کر دیا. اب آپ یہ کسی سے پوچھیں کہ فائنینشیل کرائسس کیا تمہارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ نہیں, اور لوگوں کے پاس بھی ہے. کیا ڈیفیکلٹیز زمانے میں اور لوگوں کے پاس نہیں آتی؟ بالکل اور لوگوں کے پاس آتی ہیں. مگر جو لوگ اس کو رسپونڈ اچھا کرتے ہیں وہ اپنے نتائج بھی بہت اچھے کر لیتے ہیں. تو این ایل پی میں یہ ای پلس آر پلس او کی ایکویشن بڑی پاورفل ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی ایونٹ آتا ہے وہ ایونٹ نتیجہ نہیں بتائے گا, اس ایونٹ کو آپ رسپونڈ کیسا کر رہے ہیں وہ آپ کا اینڈ رزلٹ بنائے گا. اگر آپ اس پہ پریشان ہو کے چیخنے چلانے لگ جائیں گے تو اینڈ رزلٹ یقیناً خراب نکلے گا. اگر آپ غصے کے اسٹیٹ میں آ جائیں گے تو غصے کے اسٹیٹ میں پازیٹیو ریزلٹس نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ اس ایونٹ پہ اپنا رسپانس بڑا اسٹیٹک مائنڈ میں, ریلیکس مائنڈ میں دیں گے, پہلے اپنے مائنڈ کو بیک اپ کریں گے پھر دیں گے, تو آپ کے آؤٹ کمز ویری ڈفرینٹ ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اصل این ایل پی یہی چیز ہے کہ آپ کے مائنڈ کو سمجھنا, کہ آپ کا مائنڈ آپ کو لے کے نہ چلے بلکہ آپ اپنے مائنڈ کو لے کے چلیں. یہ ہے. اب جی سر پلیز alright. اس میں اس کو مزید ایک اور این ایل پی کی ایک اور بڑی اچھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ این ایل پی میں ایک ریفلیکس کنٹرول سسٹم کہلاتا ہے. ریفلیکس کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے؟ دیکھا گیا ہے انسان کے جو انیشل ریفلیکسز ہوتے ہیں وہ اس کی طبیعت کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں میں بہت جلدی غصے میں آ رہا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے اسٹریس کا پرابلم ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹریس کے علاوہ ڈپریشن کا پرابلم ہے, کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ڈائبٹک ہو گئے, ہم ڈائبٹیز ہو گئی ہے. یہ سارے ان کی جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ انسان کے جو ارلی ریفلیکسز ہیں, یعنی کہ جیسے ہی کوئی بات سنتے ہی جو 10 to 12 سیکنڈ کا ریفلیکس آتا ہے, وہ ریفلیکس آپ کی ساری شخصیت کو بنانے میں عمل کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے این ایل پی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ریفلیکسز کو کنٹرول کریں. جیسے ہی کوئی خبر غلط سنے, خطرناک سنے, بری سنے, پہلا ریفلیکسز جو 10 to 12 سیکنڈز کا ہے, اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو وہ خبر آپ پہ اثر نہیں کرے گی. اکثر ایسا کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے سنا ہے, ہم کوئی بہت خوشی کی بات سنتے ہیں تو اس میں ہم کوئی بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں. اسی طرح کوئی غلط بات دیکھتے ہیں تو فوراً غصے میں چیخنے لگ جاتے ہیں. بہت سارے ہم اپنے غلط رویے دیکھتے ہیں تو ان کی جب سائنس کو اسٹڈی کیا گیا تو پتا چلا ان کی وجہ آپ کے 10 to 12 سیکنڈز کے ریفلیکسز ہیں. اگر آپ نے اپنے 10 to 12 سیکنڈز کے ریفلیکسز کو کنٹرول کر لیا تو آپ اپنی صحت مند زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ جو ہمیں این ایل پی میں سکھایا گیا وہ یہ کہ جب بھی کوئی بات سنے, ساتھ اس کو سمجھیے گا, جب بھی کوئی بات سنے تو سنتے ہی پہلے اپنے ذہن میں بیکورڈ کاؤنٹنگ 10 to 1 شروع کریں. ریفلیکس کنٹرول کرنے کا بڑا کامیاب طریقہ ہے. جیسے ہی کوئی بات سنے رسپونڈ کرنے کے بجائے پہلے 10 to 1 بیکورڈ گنتی شروع کر دیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دماغ میں. مطلب کوئی اگر کچھ نیگیٹو ہو یا بہت زیادہ پازیٹیو ہو, جس کو آپ کہتے ہیں نا جذبات میں پھسل جاتے ہیں, آپ بہت زیادہ خوشی میں بھی آپ بڑی بات کر جاتے ہیں, کوئی بھی جذبات ہو اس کی انٹینسٹی کی ہوا نکالنے کے لیے پہلے بیکورڈ گنتی کریں. خبر سنتے ہی پہلے تحمل سے ایک سانس لیں, سانس لیتے وقت دماغ میں ایک بیکورڈ گنتی کریں. بیکورڈ گنتی اس لیے کہی جاتی ہے کہ آپ اگر فارورڈ گنتی گنیں گے تو تیزی سے گن لیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, تو اس کا اثر نہیں رہے گا. جبکہ جب آپ دیکھیں انسانی نفسیات کیا ہے کہ جب آپ بیکورڈ گنتی گنتے ہیں تو آپ اتنی تیزی سے نہیں پڑھ سکتے, آپ کو آرام آرام سے پڑھنا پڑتا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3, دیکھا آپ نے, بیکورڈ گنتی ادھر ڈیفیکلٹ ہے. تو آپ کے ایموشنز جو آپ کے اوپر سرج کی طرح, جیسے ہم الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں, سرج آتا ہے نا, الیکٹرک کا سرج آتا ہے تو چیزیں اڑ جاتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب الیکٹرک سرج آتا ہے تو ٹیوب لائٹس اڑ جاتی ہیں, پنکھے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ ایموشنز کا بھی ایک سرج آتا ہے. جیسی سرج آتا ہے آپ نے بیکورڈ کاؤنٹنگ کی, اس کا سرج فوراً ڈاؤن ہو گیا, اور جیسی سرج ڈاؤن ہوا آپ دیکھیں آپ کا ریئیکشن, آپ کا رسپانس انتہائی پیسفل ہو جائے گا. آپ کے بچے نے کوئی چیز گرائی اور ٹوٹ گئی,
آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ غصے سے اسے مارنے بھاگیں گے, ڈانٹیں گے, برا بلا کہیں گے. لیکن گرتے اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس فرسٹ ریفلیکس کو کنٹرول کر لیا, 10 to 12 سیکنڈس کو آپ نے گنتی گننا شروع کر دی, فرسٹ ریفلیکس کو صرف 10 سیکنڈس کی بات ہے, آپ نے کنٹرول کر لیا, آپ دیکھیں آپ کو غصہ آئے گا, آپ دیکھیں 10 سیکنڈس بعد آپ غصہ کرنا بھی چاہیں گے, آپ غصہ نہیں کر پائیں گے, آپ بچے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جائیں گے اور اسے سمجھانے لگ جائیں گے, یار دیکھو تم نے گلاس گا کے توڑ دیا, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا. اور اگر آپ نے یہ ٹیکنیک نہیں کی تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ موسٹ پاسبل ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ چیخنے لگ جائیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ڈانٹنے لگ جائیں گے, بچے کی شخصیت کو ڈسٹرب کرنے لگ جائیں گے. بچے سے غلطی ہوئی بالکل, مگر آپ بھی تو غلطی کر رہے ہیں اس کو چیخ کے چلا کر. چیخنے چلانے سے گلاس واپسی نہیں آئے گا, چیخنے چلانے سے بچہ کچھ سیکھے گا نہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں یا بیوی کے تعلقات میں یا اور دوسرے معاملات میں, آفیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سبارڈینیٹس پہ ایک دم بھڑک پڑتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یو آر کنسیڈرڈ اے بیڈ باس, تو لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ ایک گڈ باس نہیں ہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ریفلیکسز کنٹرول. آج جو آپ کے اس بات کے توسط سے آپ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سیکھنے کی چیز بنے گی کہ اپنی زندگی کو ہیلدی اور پیسفل بنانا چاہتے ہیں, یہ ڈائبٹیز اور اسٹریس کی دنیا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, تو یہ ٹیکنیک ذہن میں رکھیں. فرسٹ 10 سیکنڈ 10 to 12 سیکنڈس اپنے ریفلیکسز کو کنٹرول کر کے رکھیں. کوئی بھی اچھی خبر آئے, ریفلیکسز کو کنٹرول کریں. کوئی بھی غمزدہ خبر آئے, سیڈ نیوز آئے, ڈو ناٹ ریئیکٹ, پہلے آپ نے ریفلیکسز کو کنٹرول کریں. بیکورڈ گنتی کریں, آپ دیکھیں اس بات کا اثر ریزالو ہو جائے گا. اس بات کا اثر, کسی نے کہا کہ وہ شخص آپ کو بہت برا بلا کہہ رہا تھا, وہ آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کرتا, سنتے ہی آپ کے دل میں بیل آ جائے گا, برائی آ جائے گی. نہ, ڈونٹ ڈو اٹ. سنتے ہی پہلے 10 بیکورڈ گنتی کریں. جیسی بیکورڈ گنتی کریں گے آپ دیکھیں گے اس بات کی جو نیگیٹو تھی, برائی, گند, بدبو تھی, وہ ختم ہو چکی ہوگی. اب جب آپ اس سے کہیں گے نا دوبارہ بتاؤ مجھے, جب وہ دوبارہ بتائے گا کہ سر وہ آپ کی بڑی برائیاں کرتا ہے, آپ کو ہنسی آئے گی, آپ کو برا نہیں لگے گا. آئی کین بیٹ اٹ, آئی ہیو ایکسپیرینس اٹ اینڈ آئی بیٹ یو. آپ ایکسپیرینس کریں اس چیز کو. جیسے ہی آپ کو کسی کیفیت میں آئے, اپنے ریفلیکسز کو کنٹرول کریں. جیسے ہی آپ اپنے ریفلیکسز کو کنٹرول کریں گے, یو آر گونا ہیو اے میجیکل فیلنگ. اور جب آپ اس سے کہیں گے نا یہ بات دوہراؤ, جب وہ یہ بات دوہرائے گا تو آپ کو ہنسی آئے گی, آپ کو کوئی غصہ, غم, خوشی, جذبات کی کیفیت ہی نہیں ہوگی. آپ اس غبارے میں سے ہوا نکال دیتے ہیں, تو جو غبارہ بن کے آتا ہے نا, آپ اس میں سے ہوا نکال دیتے ہیں. تو آپ جب ہوا نکالتے ہیں تو آپ اپنا اسٹریس نکال دیتے ہیں, اپنی ڈپریشن نکال دیتے ہیں, اور آپ ڈائبٹیز اور اس طرح کی بلڈ پریشر کی بیماریوں سے دور ہو. یہ ہم نے سیکھا, ہم نے سمجھا, ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھا, ریفلیکسز تھراپی سمجھی کہ 10 سیکنڈز میں ریفلیکسز دینے, اور آج ایک اچھی ہیلدی لائف گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں پرفیکٹ ہے. باقی پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو بھی کریں گے, اور ہوپ فار دا بیسٹ کہ وی ول ارینج ون شارٹ ویبینار, شارٹ سیشن آن NLP آفٹر عید. تو اس میں یہ کہ ہمارے الومنائی ممبر یا اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پریویس اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سیشنس کو لیں, لائیو سیشن کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ. تو Sure. بالکل کرائیں گے تاکہ آپ سے اور پروڈکٹیو. آدھے گھنٹہ جو گزرا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنا اچھا گزرا ہے, اتنا پازیٹیو. دیکھیں NLP پہ بات کرنا, NLP کو بتانا, NLP کو سکھانا, میں اسے یقین کریں ایک نیکی سمجھتا ہوں, کیونکہ that NLP has changed my life. آج میں ایک کانفیڈنٹ اسپیکر ہوں, ایک اچھی بات کرنے والا ہوں, گفتگو کو اچھے سے کرنے والا ہوں, لوگوں کے درمیان اچھی فضا قائم کرنے والا ہوں, ایک اچھا لیڈر یا اچھا باس ہوں اپنی کمپنی میں, یا ایک اچھا دوست ہوں, یا ایک اچھا گائیڈ ہوں, کوچ ہوں. تو اس کے پیچھے believe it or not, it's NLP. میں نے اس کو جتنا ڈیپلی اسٹڈی کیا اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا, میں نے پہلے دوسروں پہ امپلیمنٹ نہیں کیا, پہلے NLP میں نے سیکھی اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کی. The way I'm talking to you is all because of NLP. پھر میں نے اس تمام ایکسرسائز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا, اور میں نے اس کے بڑے ڈرامیٹک ریزلٹس دیکھے اپنے گھر میں, اپنے ورکنگ پلیس پہ, اپنے فرینڈس میں, اپنے پیئرز میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مجھ سے کہتا ہے نا مجھے NLP کے بارے میں بتائیں, I'll feel glad, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں, تاکہ تم بھی اس کو امپلیمنٹ کرو اور اپنی زندگی میں ایک بہتری اور سدھار لے کے آؤ. بالکل. تو انشاءاللہ فیوچر میں اس کو کرتے ہیں. سر وی آر اپ ٹو دا ٹائم. اور سیکنڈلی یہ کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمارے سیشن کا ہر سال ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شارٹ میسج دینا ہے ہمارے یوتھ کو, ہمارے جو سننے والے ہیں, اسپیکرس ہیں, جو لسنرس ہیں ہمارے. اور سر لوگ جو ہے نا, جیسے آپ نے بتایا پازیٹیوٹی کے بعد, لوگ جو ہے نا بہت پریشان ہیں آج کل کے دور میں. آپ کو ہی پتہ ہے اسٹریس اتنا ہے, ملک کے حالات لے کے اور ساری چیزیں گڑبڑ چل رہی ہے, تو پولیٹیکل بھی ہے اور ایموشنل بھی ہے,
اور مہنگائی بھی ہے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہے گوئنگ آن. تو لیکن دا تھنگ از کہ سر یہ پوچھنا ہے کہ واٹ یو کین سے دیٹ کہ واٹ یو سجیسٹ کہ ینگ مطلب لائک یو کین سے کہ یو کین سے کہ کس کو ینگ بچوں کو یا کس طریقے سے آپ میسج دینا پسند کریں گے پلیز. رائٹ, تھینک یو. بالکل یہ میں ضرور چاہوں گا ایک میسج دینا, بلکہ ایک اس کو آپ ہی کی ایگزامپل سے ایک کوٹ کرتا ہوں میں کہ ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیں, اگر آپ ان چیزوں کی طرف توجہ اختیار کریں گے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ ساری زندگی پریشان ہیں. اس کے بجائے اگر آپ ان چیزوں کو سوچنا شروع کریں گے جو آپ کے دائرے اختیار میں ہے, آپ اپنے اندر, اپنے معاشرے میں, اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لا سکیں گے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دو سرکلز ہیں, ایک سرکل آف کنسرن ہے, ایک سرکل آف انفلوئنس. سرکل آف کنسرن میں وہ تمام چیزیں جو آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہیں, مثلا مہنگائی, کیا آپ مہنگائی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ پالیسیز, کیا آپ گورنمنٹ پالیسیز کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ پیٹرول پرائسز کا بڑھنا, کیا آپ پیٹرول پرائسز پہ اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا. تو اگر آپ اس کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے اور اپنی ذہن کو تھکانے لگ جائیں گے, مہنگائی مہنگائی مہنگائی, I have seen thousands of people who cry over inflation, جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں, اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ اس کے تدارک میں کیا کر رہے ہیں تو ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا. اگر آپ مہنگائی سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں, اگر آپ بجلی کے جانے پہ پریشان ہو رہے ہیں, اگر آپ پیٹرول کی پرائسز بڑھنے پہ پریشان ہو رہے ہیں, تو آپ اپنی زندگی ختم کر. اس کے برعکس ان پہ سوچنا چھوڑ دیں. آپ اس کے برعکس یہ سوچیں کہ آپ ان کے تدارک میں, اس کے کاؤنٹر میں آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آپ اپنے ریونیوز کو بڑھائیں. اگر آپ ریونیوز نہیں بڑھا سکتے تو آپ اپنے ایکسپینسز کو کم کریں. لیکن اگر آپ اپنے ایکسپینسز بھی کم نہیں کرتے اور اپنے ریونیوز کو بھی نہیں بڑھاتے تو آپ اپنی بیماری کو تو خود بڑھا رہے ہیں. آپ خود بیمار. ہاں ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. ڈونٹ تھنک اباؤٹ انفلیشن. جیسی انفلیشن آئے اب سوچے کرنا کیا ہے, اب مجھے دوسری سیکنڈ جاب کیا کرنی ہے, اب مجھے زیادہ کیسے کمانا ہے, اور جب تک زیادہ نہیں کماتا اخراجات کم کیسے کرنا ہے. رائٹ. تو ہم وہ قوم ہے جو پریشان ہونے میں زیادہ مزہ لیتے ہیں. ہمیں بڑا مزہ آتا ہے پریشان ہو کے, یا پیٹرول پھر بڑھنے والا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے اس بات کو ڈسکس کرنے میں. اس بات کو ڈسکس کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ہم ہوٹلس میں بیٹھ کے گھنٹوں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, یہ مہنگائی بہت بڑھ گئی, گورنمنٹ جو ہے نا سنسیئر نہیں ہے ہمارے ساتھ. ارے گورنمنٹ سنسیئر نہیں تو آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں, اپنی اسکل کو اپ گریڈ کریں, آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہوں. جیسے ساتھ آپ اپنی ایگزامپل خود لیں, آپ کے پاس کیا زندگی اتنی آسان تھی جن کرائسس سے گزر کے آج آپ اس اسٹیج پہ آئے کہ آپ کا یو کے اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ سے آپ کا افیلیشن ہوا, آپ نے بڑے شاندار کورسز انٹروڈیوس کیے, بڑے بہترین بیچز نکالے. اگر آپ لک بیک, اف یو لک بیک, اگر آپ تھوڑا سا 2 سال 2.5 سال 3 سال پہلے سوچیں تو کیا آپ بھی پریشان نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ پھر آپ نے کیا کیا, پریشانی چھوڑ کے آپ نے عمل کی طرف توجہ دی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور جیسے ہی آپ کرنا شروع ہوئے تو خود بخود چیزیں وہ کہتے ہیں نا ڈاٹس کنیکٹ ہونے لگ گئے. تو میں آپ کی ایگزامپل کو کوٹ کر کے سب کو کہتا ہوں کہ سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا, پریشان ہونے سے, پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے. آپ کے خیال آپ کو پریشان کر رہے ہیں. اسٹاپ تھنکنگ, اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ کو دماغ سے نکالیں. سوچے میں کیا کر سکتا ہوں, سوچے میں کیا کر سکتا ہوں. دوستوں سے یہ نہ ڈسکس کریں مہنگائی ہو رہی, دوستوں سے یہ پوچھیں یار اس مہنگائی کو کم مقابلہ کرنے کے لیے تم بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. یا تم میری ہیلپ کرو, کوئی مجھے کام دلا دو, کوئی مجھے ایکٹیویٹی دلا دو, کوئی مجھے آئیڈیا دے دو. اب جیسے انٹرنیٹ پہ کمانے کے 50 ذریعے, مگر ہم میں سے کوئی اس پہ سیریس نہیں ہوتا, اور ہم دیکھتے بھی ہیں جو لوگ سیریس ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کماتے بھی ہیں. تو آخری میسج میرا صرف یہی ہے کہ خیالات اپنے درست کریں, مائنڈ سیٹ اپنا فریش رکھیں, ان تمام چیزوں پہ اپنی ذہنی انرجی نہ لگائیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. اس کے برعکس ان چیزوں کو سوچیں جو آپ ان کے تدارک میں کر سکتے ہیں. رائٹ. Yes, sir. That's it from my side. Thank you so much, sir. Thank you for your talk and thank you for your conversation. تو ہم تو اینڈ کرتے ہیں آج کی لائیو کنورسیشن کو انشاءاللہ آفٹر عید آپ کے ساتھ ایک ونڈرفل سیشن ارینج کرتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. Thank you. اللہ حافظ.